سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک خوبصورت نوجوان حاضر ہوا اور اس نے بلند آواز سے ایک جملہ کہا جسے جمی صحابہ نے سماعت کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے بد کرداری کی اجازت دے دیجئے اور میرے لیے جائز قرار دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات تھی اور کس طرح کی بات تھی! یہاں تک کہ صحابہ اتنے جلال میں آ گئے کہ اس نوجوان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رک جاؤ، اور اس نوجوان کو اپنی قریب بلایا۔ جب وہ قریب ہوا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ وہ اور قریب ہوا، آقا نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی آغوش میں، اپنے پہلو میں لے لیا۔ اللہ اکبر، رحمت میرے حضور دی واجائیں مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں چھپا لواں۔ اپنی آغوش مقدس میں لے کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہی گناہ کوئی شخص تمہاری والدہ سے کرنے کی اجازت مانگے تو دو گے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اچھا چلو، تمہاری اگر بیٹی سے اجازت مانگے تو دو گے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا اگر تمہاری بہن سے اجازت مانگے تو دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہاری پھوپھی سے اجازت مانگے تو دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہاری خالہ کے لیے اجازت مانگے تو دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا سوچو ذرا، جس کے لیے تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ ہوگی، تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی کے لیے کیسے پسند کرو گے؟ یہ سننا تھا۔ نوجوان کی نگاہیں جھکی۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست ید اللہ اس کے سینے پہ ایسے کر کے مارا، عرض کی کہ اللہ اس گناہ کی آرزو سے اس نوجوان کا سینہ صاف کر دے۔ اب وہ نوجوان دربار اقدس سے اٹھا اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ خدا کی قسم، جب میں یہاں آیا تھا تو بد کرداری سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہ تھی، اب اٹھ کے اس حال میں جا رہا ہوں کہ بد کرداری سے زیادہ کوئی بری چیز میری نظر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اب وہ لوگ سماعت کریں کہ جو معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ خصوصاً عبرت پکڑیں کہ جو لوگ برے میسیجز، ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں آج کے معاشرے میں، تو وہ لوگ جو برے برے پیغام بھیجتے ہیں، برے برے پروگرام منعقد کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ تعزیانہ عبرت اللہ کا قرآن ہے۔ میرے مالک نے فرمایا، کائنات کے رب نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر، کیا تعزیانہ عبرت ہے! استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمایا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اب یہ جملہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سننے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں، آپ غصے میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اگر تیرا میرے ساتھ یہ تعلق نہ ہوتا، یہ کہہ کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں رشتے کی وجہ سے تیرے ساتھ نرمی سے بات کر رہا ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بندے اور خالق کا رشتہ ہے۔ تو پاک پروردگار یہ فرماتا ہے، او میرے بندو، اگر تم پر فضل الہی اور رحمت لامتناہی کا سایہ نہ ہوتا پھر میں بتاتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑی مہر والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں آج ہمارے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو فحاشی اور جو برائی عروج پہ آ گئی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور مومنوں کس طرف چل پڑے؟ ہمیں تو یہ حکم تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم
ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یا رسول اللہ، آپ مسلمان مردوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور ان کو یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ میرے حبیب اسی طرح مسلمان عورتوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ آؤ لوگو اپنے اللہ کی بات کی طرف آ جاؤ، اس عذاب سے بچو کہ جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، اور کسی بھی نام پہ کوئی غلط بات کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی، ہم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے انجیکشن کی سوئی دیکھ کے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو وہ عذاب اللہ کا کیسے برداشت کریں گے؟ آؤ توبہ کرو، توبوا الی اللہ۔